بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ چاہے جس خطے کا رہنے والا ہو، جس جگہ کا رہنے والا ہو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، نفس ایمان، نفس اسلام، نفس انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ میرے محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ کامل مسلمان، کامل ایمان والا وہ ہے جو زیادہ نماز پڑھتا ہو، جو زیادہ تسبیحات کا پڑھنے والا ہو، جو تہجد کی پابندی کرنے والا ہو، جو صبح سے شام تک تسبیحات کا گھمانے والا ہو، اس کو کامل ایمان والا نہیں کہا ہے، بلکہ کامل ایمان والا، سچا اور پکا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا وہ سنیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو، کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، گاڑی بنگلہ نہیں، جس کے پاس ہمارے زمانے میں ٹریکٹر نہیں، بوکی نہیں، کوئی زمین جائیداد نہیں ہے، اس کے نام کھیتی باڑی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا قیامت کے دن کہ اس کے پاس نمازیں بہت، روزے بہت، زکات بہت، صدقہ خیرات بہت، اعمال بہت زیادہ ہے اس کے پاس، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے سامنے زبان درازی کی ہوگی، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا،
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی ایک بارش زمین بھی ہڑپ کر لے گا، ایک بارش بھی اگر کسی نے کسی کی زمین کو غصب کر لیا، ہڑپ کر لیا، اس کی کاٹ لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر میدان محشر میں اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور ہم لوگ خیال نہیں کرتے، بھاولے بھی چل رہے ہیں، ڈور بھی کر رہے ہیں اور تسبیحات بھی گھما رہے ہیں، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ پکے ایمان والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا اس شخص سے کہا کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ صحابہ نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ یہاں ایک عورت ہے جو نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، زکوٰۃ صدقہ سب نکالتی ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتی ہے یا رسول اللہ، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ذرا سی زبان نکالی، گالی دیتی، زبان نکالی، کچھ سے کچھ کہہ دیا اپنے پڑوسیوں کو یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو زیادہ نماز نہیں پڑھتی، فرض پڑھ لیتی ہے، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، بس زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات کے پیچھے نہیں پڑتی، زیادہ تسبیحات کے پیچھے نہیں پڑتی یا رسول اللہ، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جائے گی۔ اس لیے کہا کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ اصل ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہو، کسی کو زاہد بننا ہو، متقی بننا ہو، بڑے سے بڑا ولی بننا ہو، تو دوسری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلا جائے۔ اگر انسان بننا ہو تو میری خانقاہ میں آئے۔ میں صوفی نہیں بناتا، میں زاہد نہیں بناتا، میں عالم نہیں بناتا، میں متقی کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچاتا، میں انسان بناتا ہوں، انسان بناتا ہوں۔ انسان بنے گا تو آگے چلے گا، اور ہم تو انسانیت کے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات، ہمارے معاشرات کا کیا حال ہے؟ کاروبار پہ آؤ، اس میں دانا بازیاں۔ مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف چلے، وہاں لوگ تجارت کر رہے تھے، ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، جو اس زمانے میں چلا کرتا تھا وہ بیچ رہے تھے، اور ایسا ہوا کہ ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر والے کے پاس پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا تو آپ کے ہاتھ پہ نمی لگی، تری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی حضرت بارش آ گئی تھی، موسم سا خراب ہو گیا تھا، اور میرا یہ غلہ جو ہے وہ بھیگ گیا تھا، میں نے سوچا بھیگا ہوا غلہ کون لے گا، اسے اندر چھپا دیتا ہوں، سوکھا سوکھا اوپر رکھ دیتا ہوں، اس طرح میں اس کو بیچ دوں گا۔ اگر میں گیلا ہوا غلہ اوپر رکھ دوں گا تو اسے کوئی خریدنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گیلے ہوئے غلے کو، بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من غش
کہاں ہے وہ باغات والے آم کے موسم میں؟ باغات والے کہاں ہیں جو آم کے موسم میں آم تیار ہوئے پیٹیوں کے اندر نیچے گلے سڑے بھوسے ہر طرح سے آم اور اوپر اچھے اچھے آم لگا کر نکال دیا منڈی میں؟ ساری کی ساری پیٹیاں آپ کھول کر دیکھو، پیٹیوں کو کھول کر دیکھو، اوپر صاف ستھرے اور نیچے کیسے گدیلے سڑے بھوسے نکلتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے کاروبار ہیں۔ کہاں ہے وہ روئی مشین والے جو سردی کے موسم میں رضائی بھرنے کا کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اچھے مال کے، اور اس رضائی میں کیا بھرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کہاں ہے وہ گوشت بیچنے والے جو ان کے اچھے پیسے وصول کرتے ہیں، اور کالی پنی میں جب یہ دیکھا کہ ماحول سا ایسا ہے اس میں چھیچڑے بھر بھر کے روانہ کرتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، برکت کا خواب ہوگی۔ ہم اپنے کاروبار کو صحیح نہیں کر رہے، اپنی تجارت کو ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ترازو ہے، ترازو میں ذرا سی چنبک لگائی اور اس پہ 100 گرام 50 گرام پہ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنی تجارت کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا یہ قابل ایمان والے کی پہچان ہے؟ ایمان والے کی پہچان کو کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل پکا اور سچا مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ زبان ہے تو ذرا سی، لیکن تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ زبان کی بنا پر۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص مہمان ہوا کسی کے یہاں، گھر پہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہ ساس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بہو بڑبڑاتی پھر رہی ہے، زبان سے کچھ نکال رہی ہے، انگارے سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ بہو اتنے انگارے سے کیوں ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو ساس کو کہتی ہے کہ میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کہا، ساس یہ کہتی ہے کہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس اتنا کہا کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی، تیرا باپ غلام ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت سے زیادہ کچھ نہیں کہا، میں نے تو اتنا کہا کہ تیرا باپ نوکر غلام اور تیری ماں باندی اور لونڈی ہے، بس اتنا جملہ میں نے کہا، اس سے اس کے آگ لگ رہی۔ اب بات تو الفاظ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن دیکھو جس کے باپ کو، جس کی ماں کو اس طرح کہا جائے گا، کیا وہ برداشت کرے گی؟ اس لیے زبان ہے تو چھوٹی سی، لیکن لڑائیاں اختلافات آپس میں یہ بہت زیادہ پیدا کرا دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اپنے ہاتھ سے جو اپنے ماتحت ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کی نگرانی کریں، اپنے ہاتھ کے نیچے جو ہیں ان کو کسی طرح کے نہ ستائیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری کو نبھائے، ان کو دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ باپ پورے گھر کا نگراں ہے، اپنے پورے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے، اس کے بعد بڑا بھائی پورے گھر کا نگراں ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے اور اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کی صحیح تربیت کر کر صحیح راستے پر ان کو لائے۔ بات یوں کہہ کر ڈال دیتے ہیں باپ بھی بھائی بھی کہ جی ہم تو کہیں بہت مانتے نہیں۔ باپ یوں کہہ کر اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے کہ میں نے کہا تو بہت ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس پر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، میں ایک سیدھا سادہ سا مقرر ہوں، کوئی فساد بلانا مجھ سے آتی ہے، میں اس پر یوں کہا کرتا ہوں، اے باپ ان الفاظ کے کہنے سے تیرا دامن نہیں بچے گا۔ باپ یوں
باپ یا شوہر صبح مزدوری میں نکلا، کام کاج کیا، پوری دن محنت مشقت رکشہ چلایا، ہل چلایا، پھاوڑا چلایا، محنت مزدوری کی پورے دن، شام کو اپنے گھر آیا، بیوی سے کہا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ دال بنائی ہے۔ شوہر نے کہا لاؤ۔ پورے دن کا تھکا ماندہ بھوکا پیاسا شام کو اپنے دسترخوان پر اپنے گھر پہ پہنچا، بیوی سے کہا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا دال بنائی۔ کہا کہ پیش کرو۔ چنانچہ وہ دال لے کے آئی، اس دال میں نمک تیز پایا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اسے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آنا لازمی ہے، صبح سے شام تک بھوکا ہے، محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے اور دال میں نمک تیز، تو یقیناً غصہ آئے گا اور یوں کہے گا تیری ماں نے کیا سکھایا؟ مجھے پکانا بھی نہیں سکھا رکھا، تیرے پہ دال بھی نہیں بنانی آتی، تیرے پہ آ گئے کیا؟ وہ بیچارے خوشامد سی کرے گی، چلو کچھ اور لا کے رکھے گی، وہ کھا پی لے گا۔ اگلے دن پھر اسی طرح ہوا، وہ محنت مشقت کرنے کے لیے پھر بیچارہ چلا گیا، پورے دن رہا، شام کو پھر آیا، بیوی سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا کہ جی دال یا کچھ اور جو سبزی بنائی وہ ہے۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ وہ سبزی اس کے سامنے پیش کیا، سالن اس کے سامنے پیش کیا، آج بھی اس میں نمک تیز ہے۔ اب بتاؤ وہ اسے اٹھا کے پیار کرے گا یا ڈنڈا بجا کے اسے سیدھی کرے گا؟ اب وہ زبان سے نہیں کہے گا، اب اس کو مارنا شروع کر دے گا۔ میں جو کہا کرتا ہوں کہ جتنا غصہ دال میں نمک تیز ہونے پر ہوا ہے، حالانکہ وہ نمک تیز کتنا ہوا؟ ذرا سا۔ دال کتنی خراب ہوئی؟ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 50 روپے کی دال خراب ہوئی۔ ہمیں اتنا غصہ ذرا سی دال خراب ہونے پر آ رہا ہے۔ ہمارے نکاح میں ہماری بیوی کو 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، وہ نماز نہیں پڑھتی، ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا۔ اتنا غصہ اگر آیا ہوتا جتنا غصہ دال میں نمک تیز ہونے پر آتا ہے، چاول کے خراب ہونے پر آتا ہے، بریانی کے پیچ پیچا بنانے پر آتا ہے، اتنا غصہ اگر بیوی پر دکھاتے تو وہ نمازی بن جاتی۔ یوں کہتی بچوں کو بہت کہوں، بچے مانتے ہی، میں کہا کرتا ہوں بچوں کو ایسے نہ کہیے، ہم ایسے کہنا چاہیے جیسے بچے ہمارے کام پر نہ جائیں اور ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ صبح بچہ کھیت پر نہیں گیا، جو کھیت سے ہمیں وہاں سے جوار کاٹ کر لانی ہے، برسیم کاٹ کر لانی ہے، یا وہاں سے بھوس اٹھا کر لانا ہے، یا کچھ کھیت پر کام کرنے کے لیے بچہ نہیں گیا، اور وہ جو جانور ہمارے یہاں بھینس چھوٹے بندے ہوئے ہیں، ان کو صبح پانی یا جو سنی وغیرہ کرنی ہے وہ نہیں کی، یا جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جو دکان کرنے والے لوگ ہیں، بیٹا صبح سویرے دکان پر نہیں گیا، باپ کو کتنا غصہ آتا ہے، بڑا سو رہا ہے، دکان نہیں کھولی، پورے ناش کر دیا، صبح کے وقت دکان پر نہیں جاتا، تو کھیت پر نہیں جاتا، تو بیکار ہے، تو سنراتا رہتا ہے۔ جتنا غصہ ہم اپنی اولاد پر ان دنیا کی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی غصہ اس کے نماز چھوڑنے پر کرتے تو کوئی بچہ بے نمازی نہ ہوتا، لیکن آتا ہی نہیں ہے، ہماری پیشانی پر بل پڑتے ہی نہیں ہے، بلکہ اور الٹا ہی ہوتا ہے، جو بچہ کھیت پر بھی جا رہا، کاروبار بھی صحیح کر رہا، سارے کام اچھے کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے ہم پوچھو آپ کا بچہ کیسا ہے جی، کیا کرتا ہے، تو یوں کہتا ہے وہ ماشاءاللہ کام تو سارے اچھے کرے جی، بس ایک چھوٹی سی کمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ بڑی کمی کو چھوٹی کمی بنا کر پیش کر رہے ہیں، کاروبار سارے اچھے کرے جی، ساری بات مان ہے، بس ایک ہی بات نہیں، اس میں تو یہ چھوٹی سی خرابی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، یہ نہیں ہے، یہ بڑی کمی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لائیں اور اپنے گھر کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور کہا کہ ہم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بڑے چھوٹے کسی بھی خطے کے ہوں، ہم سب آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور سب آپس میں مسلمان جتنے بھی ہیں جس خطے میں کی ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔